بھائی انڈونیشیا میں تو عوام نے احتجاج کر نا اپنا مطالبہ پورا کرا لیا. یہ ہوتا ہے عوام کا جمع غفیر. جب باہر نکلتا ہے اس طرح نہیں سے پاکستان میں پروٹیسٹ ناکام ہوتے ہیں, نکلنے سے پہلے ناکام, پولیس آ جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ کنٹینر آ جائیں گے. انہوں نے اگلوں نے جو ہے باہر نکل کے ارکان پارلیمنٹ کی سارے بھاری الاؤنس سے تنخواہیں جو ہے ان کو ادا کروا دیا. اس کے لیے اپنی جان جوکھوں میں ڈالنی پڑتی ہے. اوبیسلی پاکستانی پبلک اس موڈ میں نہیں, لہٰذا یہ پروٹیسٹ والی بات تو رکھتے ہیں یہاں پر. دوسری طرف سیلاب چل رہا ہے, پنجاب کے اندر چل رہا ہے, اب سندھ میں بھی جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سسٹم چل رہا ہے یہ بڑی کامیابی سے چل رہا ہے. مطلب اگر دیکھا جائے نا کہ ہمیں لگا تھا یا جو کرٹکس ہیں سسٹم کو ان کو لگا تھا کہ یار یہ تو پتہ نہیں کس طرح کا الیکشن ہوا, پتہ نہیں کس طرح کی حکومت آئی, پتہ نہیں کس طرح حکومت بنوا دی گئی. لیکن پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں ویژولز جو چل رہے ہیں, آج جو چائنا کے اندر کانفرنس چل رہی ہے اس کے اندر جس طرح شہباز شریف صاحب ورلڈ لیڈرز کو مل رہے ہیں, ولادیمیر پوٹن کو مل رہے ہیں, چائنا کے پرائم منسٹر سے مل رہے ہیں, چائنا کے پریزیڈنٹ سے مل رہے ہیں, دنیا جہان سے مل رہے ہیں, آپ دیکھیں آپ کے سامنے. اور جہاں پہ وہ جس طرح گفتگو فرما رہے ہیں, جس طرح دنیا ان کو ایکسیپٹ کر رہی ہے, جس طرح امریکہ ان کی حکومت کو, اس رجیم کو, اس کو آپ چاہے 4 نمبر رجیم کہہ لیں, 2 نمبر رجیم کہہ لیں, جینون رجیم کہہ لیں, پوری دنیا اس کو ایکسیپٹ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. اور آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ ٹرکی والے کیسے مل رہے ہیں. یہ سب معاملہ اس طرح چل رہا ہے جتنا یہ سسٹم جو ہے انٹرنیشنلی بھی ایکسیپٹ ہو رہا ہے. اور اگر ہم اب لوکل دیکھیں پنجاب کے اندر تو مریم نواز صاحبہ کی جو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, تو لگ تو ایسے رہا ہے کہ جیسے کہ وہ ان سے زیادہ پاپولر لیڈر تو اس وقت پنجاب میں ہے ہی کوئی نہیں. اور اوبویسلی کوئی اور الٹرنیٹیو قیادت نون لیگ کے اندر تو ویسے ہی نہیں ہے ان کے مقابلے کی. جان بوجھ کے نہیں رکھی جاتی ایک پارٹی جو ہے وہ دوسری قیادت گرو کرنے نہیں دیتی. پیپلز پارٹی کا ویسے ہی نام و نشان کوئی نہیں پنجاب میں. تو وہ جو تیسری بڑی قوت تھی اور پہلی بڑی قوت بن گئی یعنی عمران خان, اس کی ویسی کوئی لیڈرشپ, یا تو وہ جیل میں ہے یا وہ سیاست سے باہر ہے, تو کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا سوائے مریم نواز صاحبہ کے. تو یہ سسٹم تو بالکل صحیح چل رہا ہے. بڑے افسوس کے ساتھ احمد اویس صاحب, بڑے افسوس سے ارشاد بھٹی صاحب, اور آپ یہ سمجھ نہیں آ رہا آپ سے تعزیت کروں یا خوشی کا اظہار کروں کہ یہ سسٹم جو ہے یہ بالکل ٹھیک چل رہا ہے. میاں جاوید لطیف صاحب دیکھیں, مبارک ہو. مطلب یہ تو شکریہ آپ کا. میں گزارش کروں کامران شاہد صاحب, سسٹم جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں اس کو پاؤں پہ کھڑا کرنے والا بھی عمران خان ہے. واہ, 9-10 مئی نہ ہوتا تو یہ پاؤں پہ کھڑا نہ ہوتا. یہ اور میں آپ سے ایگری کرتا ہوں 100%. جی, اور یہ سسٹم مضبوط ہوا ہے انڈین جنگ کے بعد. اور آج اگر آپ چائنا میں ذکر کر رہے ہیں کہ عالمی قوتوں سے, عالمی لیڈرشپ سے جس طرح ملا جا رہا ہے یا جس طرح پذیرائی دی جا رہی ہے, تو میں یقیناً کامران آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ ریاست کی عزت ہے. اور ریاست کی عزت کی وجہ بہادری سے جو آپ نے رول ادا کیا جنگ میں, وہ حکومت کی ایکسیپٹنس نہیں ہے, یہ آپ کا جو ہائیبریڈ ریجیم کی ایکسیپٹنس نہیں ہے. نہیں, آپ دیکھیں نا انڈین جنگ سے پہلے بھی یہی سسٹم تھا, انڈین جنگ سے پہلے بھی یہی حکومت تھی, یہی لیڈرشپ تھی. حقیقت سے اگر آپ نظر چرائیں گے تو میرے خیال وہ مناسب نہیں ہے. یہ سسٹم مضبوط ہے اور فوج کی کامیابی سے جو بھی یقیناً, اور اس کے پیچھے قوم کھڑی ہے, اس جنگ کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہے, اور اس وجہ سے یہ آپ کو ملی کامیابی. اگر قوم پیچھے نہ ہوتی تو یقیناً جتنی بھی طاقتور ادارے ہوں کامیاب نہیں ہو سکتے ان ایسے حالات میں. مگر ایک بات جو آپ سیلاب کے حوالے سے آپ نے کی ہے, میں 2 طرح سے اس کو لیتا ہوں. پہلے تو یہ ہے دنیا بھر میں موسمیاتی جو تبدیلیاں آئی ہیں اس کے اثرات بھی آپ پہ آئے ہیں, اور ایک آپ کی کمزوریاں, خامیاں جو ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ تباہ کاریاں زیادہ ہو رہی ہیں. پہلے یہ ہے کہ دنیا میں جو موسمیاتی تبدیلیاں آئی ہیں آپ بھی اس میں سر فہرست ہیں, پاکستان اس میں سر فہرست ہے ان 10 ممالک میں. مگر آپ یہ دیکھیں کہ جو ماحول کو تباہ کرنے والی, جو گیس پیدا کرنے والے ممالک ہیں, ہمارا اس میں نام و نشان نہیں. مگر ہم متاثر سب سے زیادہ ہیں. 2022 میں جب آپ کا سیلاب آیا تو آپ $30 ارب کے قریب آپ کو نقصان کا سامنا ہوا. اور آج جو سیلاب آیا 3 سال بعد,
آپ دیکھیں کہ اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن نظر جو آ رہا ہے یہ 60-70 ارب ڈالر سے زیادہ نقصان نظر آ رہا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے دہشت گردی کے خلاف جب جنگ لڑی تھی 140 ارب ڈالر سے زیادہ آپ کا نقصان ہوا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آئے 10 دن بعد، 10 سال بعد، 3 سال بعد آپ کا کبھی 30 ارب ڈالر کا، کبھی 60 ارب ڈالر کا، کبھی 140 ارب ڈالر کا نقصان ہو جائے تو وہ ملک ترقی کیسے کر سکتا ہے؟ اور اسی طرح میں ایک چیز مجھے تو آتی رہتی ہے نا ہمیں، میں وہی عرض کرنے لگا ہوں۔ مجھے یہ بتائیں کہ آج سے 2-3 سال پہلے شاید فرانس میں یا کسی جگہ جو کانفرنس ہوئی تھی، جنیوا شاید صحیح فرما رہے ہیں آپ، وہاں ہوئی اور اس میں 5 ارب ڈالر کا وعدہ کیا گیا پاکستان کو امداد دینے کا، اور کچھ تو کہا جاتا ہے کہ 8 ارب ڈالر کے وہ جو کلائمیٹ کے حوالے سے 7 ارب ڈالر 7 ارب ڈالر، 11 ارب ڈالر کے، مگر اس میں آپ نے ایک دمڑی، پروپوزل ہی کوئی نہیں دیا۔ ایک یس آپ دیکھیں کہ ایک دمڑی نہیں آپ کو ملی۔ حکومت نے دینا تھا پروپوزل۔ میری عرض تو سن لیں نا، میں کہہ رہا ہوں اچھا کہ آپ نے اس پہ نہ کوئی کانفرنس کی، نہ آپ نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا، نہ لوگوں نے آ کے آپ کو ایجوکیٹ کیا جو متاثر ممالک ہیں۔ اور ایک اور چیز ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ٹمبر مافیا، پتھر مافیا، یہ لینڈ مافیا، یہ جو قصوروار ہیں یہ الگ ہیں۔ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے جو مالکان نے جو یہاں تباہی کی ہے، یہ سارے ملا کے بھائی نقصان تو پھر ہمارا ہی ہے۔ پاکستان کا بالکل ٹھیک ہے۔